खोसा साहब شکر ہے آپ اس وقت پی ٹی آئی میں نہیں تھے, آپ کو تو میں بلیم کر ہی نہیں سکتا, لیکن سر یہ کچھ تو تاریخ سے ہمیں تاریخ رکھ کے سامنے بات کرنی چاہیے, کنڈیم کرنا چاہیے تمام باتوں کو, چاہے وہ ہمارا باپ غلط بات کر رہا ہو یا ہمارا لیڈر غلط بات کر رہا ہو. خوش صاحب مائک از ود یو. میں ذرا پانی پی لوں, بہت بول لیا. بہت بول لیا نہیں, بہت زیادہ بول لیا. دیکھیں کامران, ٹو رانگز ول نیور ڈو ون رائٹ. دیکھیں لیٹس پہلے تو یہ اس کا تعین کر لیں نا, اس کا فیصلہ کر لیں کہ کیا ایجنسیز کو یا کسی اور شخص کو میرے اور آپ کی کانورسیشن میں انٹرسیپٹ کرنے کی, میری اور آپ کی پرائیویسی میں, کیونکہ جب کالر ہوتا ہے اور ریسیور کے درمیان ایک کانفیڈینشیلٹی کا رشتہ ہوتا ہے جس میں کسی اور کو مداخلت کا اختیار نہیں ہوتا, اور قانون موجود ہے تا وقت کہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کے وجہ سے عدالت سے اجازت لے کر اس کے فون پر ٹیپنگ نہ کی جاتی ہو. یہ میرا ہی کیس ہے جس کی بات ہو رہی ہے, میں نے ہی بشرا بی بی کی طرف سے کر رکھی ہے نالش. میری اور بشرا بی بی کی کانورسیشن کو جو کلائنٹ اور وکیل کے درمیان بات ہو رہی تھی, میں اس وقت پی ٹی آئی میں نہیں تھا, لیکن میری اور میرے موکل کے درمیان جو کانورسیشن تھی اس کو آپ کے چینلز نے سارا دن چلایا, ایک طرف میری تصویر لگا کے اور ایک طرف بشرا بی بی کی تصویر لگا کے. اور میں نے جج صاحب کو کہا, جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس یہ لگی تھی پٹیشن, اور اس میں ایک اور پٹیشن بھی تھی, وہ بھی میں نے ہی کی تھی, جو نجم ثاقب کے سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کی اسی طرح کی ایک انٹرسیپشن تھی, جو بھی بڑا اس میں جو ہے وہ چرچا کیا گیا تھا, اور نیشنل اسمبلی کی حتیٰ کہ ایک کمیٹی تک بنا دی گئی تھی. اور میں نے اس میں اور دونوں میں جب کلب ہو گئیں تو پھر جج صاحب نے ایک باقاعدہ وہ سبھی کو نوٹس دیا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں نا, آپ ایک الٹرا جمہوری پسند بندے رہے, مجھے پتا آپ کی سٹرگل بڑی ہے, خواہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے تھی, اور آپ کی جوڈیشل موومنٹ میں بڑی سٹرگل رہی ہے, لیکن اب عمر ایوب صاحب جس طرح کی سپیچز کر رہے ہیں کھڑے ہو کے, دیکھیں بڑی اچھی بات ہوتی ہے اگر اپوزیشن لیڈر جو تھے ہمارے, جب بات ہوتی ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کیا جائے اور شروع سے کیا جائے تو وہ کنڈیم کریں, بھول جائیں رشتہ داری کیا ہے. پھر آج آپ بھی کنڈیم کریں نا کہ چھوڑے ہمارے اپوزیشن لیڈر ایوب خان صاحب کے پوتے ہیں, بگاڑ تو سر پھر آرٹیکل 6 اور بگاڑ تو شروع ہوا 1958 سے. ایوب خان وہ ہم کہتے ہیں ہمارے بندوں کو کچھ نہ کہیں, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, ججز کو ریکارڈ کرنا چاہیے ایجنسی والوں کو, ہم کہہ رہے ہیں وہ رانگ, چلو ہو گیا. آج بھی عمران خان کیا بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. تو سر آپ کس بنیاد پر چاہتے ہیں اس ملک میں مداخلت نہ ہو, جب ہماری لیڈرشپ ہی مداخلت پہ نیچے لیٹی ہوئی ہے, چاہتی ہے مداخلت ہو جب وہ پرائم منسٹر ہو. کامران مجھے بات کرنے دو. جی سر بتائیں. دیکھیں سر بتائیں, حوصلے سے میں نے آپ کی بات بہت خندہ پیشانی سے سنی ہے, کھلے دل اور دماغ سے سنی ہے, آپ میرا جواب بھی سن لیجئے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ 1947 سے 1935 کے ایکٹ کے تحت جب ہوا تھا, پاکستان بنا اور اس کی پارٹیشن ہوئی, تقسیم ہوئی, تو ہماری ڈسپنسیشن کیا تھی؟ 1935 کا انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت ہی بنی تھی نا. اس کے بعد ہم نے کتنے سال لیے اور 1956 کا ہم نے آئین بنایا. لیکن اس سے پہلے اگر دیکھیے گا تو لیاقت علی خان کو ہم نے قتل کیا, 1952 میں ہم نے قتل کر دیا. جناح صاحب جو ہے 1948 میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, ان کی ایمبولنس خراب ہو گئی, زیارت میں بیماری کی کیفیت میں تھے, اور ان کو یعنی گورنر جنرل آف پاکستان, دی فاؤنڈر فادر آف دس نیشن, ایسٹ ویسٹ پاکستان دونوں کو ملا کے اس کی ایمبولنس خراب ہو جاتی ہے, اور ایمبولنس خراب ہونے کے ناطہ سے وہ زیارت سے کراچی اسپتال میں نہیں پہنچ پاتے اور ان کی جو ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے. 1952 میں ہم نے لیاقت علی خان کو قتل کر دیا, اور آپ کو پتہ ہی ہے وہ اس کا سیاق و سباق میں. اب آئیے اس کے بعد جو ہے ہم نے اپنے فاؤنڈر فادرز کو دفن کر کے سول بیوروکریٹس نے پہلے ٹیک اوور کر لیا. اب محمد علی بوگرا ہیں یا ڈاکٹر خان صاحب ہیں یا غلام محمد ہیں یا سکندر مرزا ہیں. یہ سر ذرا دیکھیے گا کہ یہ سول بیوروکریٹس, آج تک کسی ایک سول بیوروکریٹ نے انڈین سروس سے استعفیٰ دے کے خیر بات کہہ کے کیا قائد اعظم کے ہراول دستے میں شامل ہوئے تھے؟ کیا ان کا آزادی کی تحریک کے ساتھ کوئی دخل عمل تھا؟
پہلے تو ہم نے سول بیوروکریٹ نے ٹیک اوور کر لیا, پھر اس کے بعد جو ہے ملٹری بیوروکریٹس نے ٹیک اوور کر لیا, اور حتیٰ کہ سول بیوروکریٹس کے دورانیے میں ہی جو ہے مولوی تمیز الدین کا کیس جب آتا ہے, جب یہ 56 کے آئین کو جسٹس منیر ماشاءاللہ جو اس وقت پاکستان کے توڑنے کے ایک بہت بڑا ایک وہ علمبردار بن رہے ہیں تاریخی طور پر, انہوں نے کہا کہ تاج برطانیہ کی اسینٹ کے بغیر یہ جو ہے بل پاس نہیں ہو سکتا تھا, اور انہوں نے 56 کے آئین کو ہی, پہلا پاکستان کا جو آئین بنا تھا 47 سے لے کے 56 تک, 56 کے آئین کو اڑا دیا مولوی تمیز الدین کے کیس میں اور 200 کے کیس میں. یہ ہسٹری آپ کی ہسٹری میں بڑی گہری نظر ہے. سنیں نا, اچھا چل جی, میں کہتا تھا ریسنٹ پہ آگے ایک سوال پوچھوں. میں آگے بتاتا ہوں. جی آگے بتاتا ہوں آپ کو. پھر ملٹری بیوروکریٹس آگے اور حتیٰ کہ ایبڈو تک لگا دیا, اور ایبڈو لگایا ان لوگوں پر جو پاکستان کے فاؤنڈر فادرز کے ساتھ جو تحریک آزادی میں تھے. بالکل صحیح. سہروردی کو بین کر دیا, پتہ نہیں خواجہ ناظم الدین کس کو بین کر دیا. اوکے فائن, مجھے بتائیں کہ ہم نے تو اپنے فاؤنڈر فادرز کے ساتھ جو سلوک کیا ہے بالکل کیجئے گا. میں کہتا ہوں دیکھیں ساری چیز کا جب تک قومیں اپنی ماضی کا جو ہے احاطہ نہیں کرتی ہیں وہ تب تک سر پھر میرا آپ سے ایک سوال ہے, لیکن معاف کیجئے گا جی یار کامران, سن لے, اس وقت 1973 کا آئین نہیں تھا, اس وقت آرٹیکل 6 نہیں تھا. آپ آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہیں. آرٹیکل 6 جو ہے 1973 کے آئین میں آیا, آئین نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا. 1973 کے آئین نے پچھلے تجربوں کی روشنی میں یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا. اب اس میں نہ صرف ایبروگیشن ہے, اس میں سبورشن ہے, اس میں ہے ہولڈنگ ان ابینس ہے, اور میں کہتا ہوں آرٹیکل 6 آج کے حکمرانوں پر, آج کی پی ڈی ایم پر, آج کی الیکشن کمیشن پر, آج کے جو ہے اسٹیبلشمنٹ پر لگنا چاہیے آرٹیکل 6, اس لیے کہ یہ سبورژن آف کانسٹیٹیوشن ہے, یہ سہولت کار بھی ہیں. ٹھیک ہے, آرٹیکل آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا.